حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل یعنی ہاتھی والے واقعے کے 6 سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ کا نام عثمان، آپ کی کنیت ابو عمر، آپ کا لقب ذو النورین اور جامع القرآن ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب دیکھیں تو 5ویں پشت میں جا کر آپ کا سلسلہ نسب نبی علیہ السلام سے جا کے ملتا ہے۔ وہ اس طرح عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس اور بن عبد مناف۔ اور اگر آپ کی نانی جان کو دیکھیں جن کا نام ام حکیم، وہ حضرت عبد المطلب کی بیٹی تھی اور نبی علیہ السلام کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک ہی پیٹ سے پیدا ہوئی۔ اس اعتبار سے دیکھیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو کی بیٹی ہیں۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اسلام کی دعوت پیش کی۔ آپ نے اسلام کو قبول کر لیا۔ جب آپ نے اسلام کو قبول کیا تو آپ کا جو قبیلہ ہے وہ آپ کے خلاف ہو گیا، وہ برک اٹھا۔ آپ کے چاچا حکم بن ابی العاص نے آپ کو ایک رسی سے مضبوطی سے باندھ دیا اور کہا کہ جب تک تم اسلام کو نہیں چھوڑو گے میں تمہیں رسی سے یوں ہی باندھے رکھوں گا۔ تو آپ نے بڑا پیارا جواب دیا۔ آپ نے کہا میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، میں پھر بھی اسلام کو نہیں چھوڑوں گا۔ مجبوراً آپ کے چچا نے آپ کو رہا کر دیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری خصوصیات سے نوازا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے نبی علیہ السلام تک اگر دیکھیں تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑکے بھی دیے، کئیوں کو لڑکیاں بھی دی، اور خوش نصیب افراد ہیں کہ جن کے نکاح کے اندر انبیاء کی بیٹیاں آئیں، اور ہر بندے کے نکاح میں ایک ایک بیٹی آئی، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ خوش نصیب ہے کہ جن کے نکاح میں نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیاں آئیں، اور پھر نبی بھی وہ جو امام الانبیاء ہیں، امام الانبیاء کی 2 شہزادیاں ان کے نکاح میں آئیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ اے عثمان، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگر ساری بیٹیاں تمہارے نکاح میں دے دیتا، یہاں تک کہ میری کوئی بھی بیٹی باقی نہ رہتی۔ آپ کو ذو النورین اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کی 2 شہزادیاں آپ کے نکاح میں تھی۔ اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جورا نور کا۔ اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا، جو دل کو ضیا دے جو مقدر کو جلا دے، وہ جلوائے دیدار ہے عثمان غنی کا۔ جس آئینے میں نور الہی نظر آئے، یہ آئینہ رخسار ہے عثمان غنی کا۔ اللہ غنی حد نہیں انعام و عطا کی، یہ فیض پہ دربار ہے عثمان غنی کا۔ رک جائیں میرے کام حسن ہو نہیں سکتا، فیضان و مددگار ہے عثمان غنی کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی دفعہ جنت کی بشارت کو پایا۔ جب پیارے آقا علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ شریف کے اندر ایک کنواں تھا میٹھا، جس کا مالک تھا یہودی، اور اس کنویں کا نام تھا بیر روما، اور مسلمانوں کو پانی پینے کے اندر بڑی دشواری ہوتی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے آدھا کنواں 12,000 درہم میں خرید کر یوں طے پایا کہ ایک دن مسلمان پانی پیا کریں گے، ایک دن یہودی اپنے استعمال میں پانی لیا کرے گا۔ یہودی نے جب دیکھا کہ مسلمان ایک ہی دن میں 2 دن کا پانی اکٹھا کر لیتے ہیں تو یہودی نے پریشان ہو کر
باقی آدھا کوما بھی 8000 درہم میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچ دیا۔ ایک دفعہ آپ نے یوں جنت کو حاصل کیا، اور دوسری دفعہ آپ نے جنت کو یوں حاصل کیا کہ جب غزوہ تبوک تھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر صحابہ کرام علیہم الرضوان اجمعین کو اکٹھا کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے پاس ہی تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ترغیب دلائی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں 100 اونٹ بما ساز و سامان کے آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ترغیب دلائی، دوبارہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 200 اونٹ بما ساز و سامان کے آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دفعہ ترغیب دلائی، تیسری مرتبہ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 300 اونٹ بما ساز و سامان کے آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ ہوا میں اپنے منبر سے نیچے تشریف لائے اور فرمایا کہ عثمان آج سے تم جو بھی کرو گے تم پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ تو یوں آپ نے دوسری دفعہ جنت کی بشارت کو حاصل کیا۔ اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا، جو دل کو ضیا دے جو مقدر کو جلا دے وہ جلوائے دیدار ہے عثمان غنی کا، جس آئینے میں نور الہی نظر آئے یہ آئینہ رخسار ہے عثمان غنی کا، اللہ غنی حد نہیں انعام و عطا کی یہ فیض پہ دربار ہے عثمان غنی کا، رک جائیں میرے کام حسن ہو نہیں سکتا فیضان و مددگار ہے عثمان غنی کا۔ بخاری اور مسلم شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز مدینہ شریف کے اندر ایک باغ تھا، وہاں پر میں نبی علیہ السلام کے ساتھ موجود تھا۔ کتنے میں دروازے پر دستک ہوئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افتح لہ وبشرہ بالجنہ، فرمایا دروازے کو کھولو اور جنت کی خوشخبری سنا دو۔ فرماتے ہیں میں جب دروازے پر گیا، دروازے کو کھولا تو سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں۔ میں نے ان کو جنت کی بشارت دی، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اندر تشریف لے آئے۔ دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افتح لہ وبشرہ بالجنہ، دروازے کو کھولو اور آنے والے کو جنت کی بشارت دو۔ فرماتے ہیں میں نے جا کر دروازہ کھولا، سامنے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ میں نے ان کو جنت کی بشارت دی، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اندر تشریف لے آئے۔ فرماتے ہیں کہ تیسری مرتبہ دوبارہ دستک ہوئی تو فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا افتح لہ وبشرہ بالجنۃ علی بلویٰ تصیبہ، فرمایا کہ آنے والے کے لیے دروازہ کھول دو اور اس کو مصیبتیں پہنچنی ہیں، اس مصیبتوں پر صبر کرنے پر جنت کی خوشخبری سنا دو۔ فرماتے ہیں کہ جب میں دروازے پر گیا، جا کر دروازہ کھولا، سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ میں نے ان کو جنت کی خوشخبری سنائی اور عرض کیا کہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تم پر مصیبتیں آنی ہیں، ان پر صبر کرو گے اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ تو آپ نے جواب دیا اللہ المستعان، فرمایا کہ مصیبتیں آئیں گی، ان مصیبتوں میں اللہ ہی میرا مددگار ہے۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک روز نبی علیہ السلام گھر میں تشریف فرما تھے اور آپ کی پنڈلی مبارک سے تھوڑا سا کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ جب کھولا گیا تو سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آنے کی اجازت چاہی۔ میرے آقا علیہ السلام نے آنے کی اجازت دے دی۔ دوبارہ دروازے پر دیکھا تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آئے، انہوں نے آنے کی اجازت مانگی، آپ نے ان کو بھی اجازت عطا فرما دی۔ تیسری مرتبہ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ نے اندر آنے کی اجازت مانگی تو پیارے آقا علیہ السلام نے پہلے اپنا کپڑا درست کیا، پھر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، پھر اجازت دی۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ جب یہ حضرات چلے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وجہ ہے کہ میرے بابا جان حضرت ابو بکر صدیق آتے ہیں آپ اسی طرح لیٹے رہتے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں آپ پھر بھی لیٹے رہتے ہیں، لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے آپ سیدھا ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، پنڈلی کے اوپر کپڑا ڈال دیتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ کیا میں اس بندے سے حیا نہ کروں کہ جس سے رب کے فرشتے بھی حیا فرماتے ہیں۔ بحر الرائے کے اندر یہ واقعہ منقول ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی کام میں مشغول تھے کہ نماز عصر کا وقت ہو گیا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھائیے، کیونکہ میں نے پیارے آقا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ عمر بہت اچھا انسان ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نماز پڑھائیے، کیونکہ میں نے پیارے آقا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ عثمان وہ ہے جو میرا داماد ہے، عثمان وہ ہے جس میں اللہ نے میرا نور اکٹھا فرما دیا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نماز پڑھائیے، کیونکہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ عمر کی برکت سے اللہ نے اسلام کو مکمل فرما دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نماز پڑھائیے، کیونکہ میں نے پیارے آقا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ عثمان وہ ہے کہ جس سے فرشتے بھی حیا فرماتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں آپ نماز پڑھائیے، کیونکہ میں نے نبی اسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ عمر وہ ہے کہ جس کی برکت سے اللہ نے دین کو مکمل کیا اور مسلمانوں کو عزت بخشی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں آپ نماز پڑھائیے، کیونکہ میں نے پیارے آقا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ عثمان قرآن کو جمع کرنے والا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ نہیں آپ نماز پڑھائیے، کیونکہ میں نے آقا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ عمر غریبوں یتیموں کا بہترین خیر خواہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں آگے نہیں بڑھوں گا، آپ آگے بڑھیں گے، کیونکہ میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر لشکر تیار کرنے کے بدلے اللہ نے آپ کی مغفرت فرما دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں آگے نہیں بڑھوں گا، آپ آگے بڑھیں گے، کیونکہ پیارے آقا علیہ السلام نے آپ کو فاروق یعنی حق اور باطل کے اندر فرق کرنے والا لقب عطا فرمایا ہے۔ جب یہ واقعہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوا، میرے آقا علیہ السلام نے اس ادب اور اس اخلاق اور اس مکالمے کی وجہ سے دونوں کی تعریف کی اور دونوں کے لیے دعا کی۔ اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا، جو دل کو ضیا دے جو مقدر کو جلا دے وہ جلوائے دیدار ہے عثمان غنی کا، جس آئینے میں نور الہی نظر آئے یہ آئینہ رخسار ہے عثمان غنی کا، اللہ غنی حد نہیں انعام و عطا کی یہ فیض پہ دربار ہے عثمان غنی کا، رک جائیں میرے کام حسن ہو نہیں سکتا فیضان و مددگار ہے عثمان غنی کا۔ 18 ذوالحجۃ الحرام 35 ہجری کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔